بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا۔ اس زمانے میں کوئی اور عابد اس کے برابر کا نہ تھا۔ اسی علاقے میں 3 بھائی رہتے تھے، ان کی ایک بہن تھی۔ اتفاقاً ان 3 بھائیوں کو کہیں لڑائی پر جانا پڑا۔ ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس کے پاس وہ اپنی بہن کو چھوڑ کر جائیں۔ کافی سوچ و وچار کے بعد سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اس کو عابد کے سپرد کر جائیں۔ وہ عابد ان کے خیال میں تمام بنی اسرائیل میں پرہیزگار اور متقی تھا۔ چنانچہ وہ اس کے پاس آئے اور اپنی بہن کو حوالے کرنے کی درخواست کی کہ جب تک ہم لڑائی سے واپس آئیں ہماری بہن آپ کے حفاظت میں رہے گی۔ عابد نے انکار کیا اور ان سے ان کی بہن سے خدا کی پناہ مانگی۔ وہ نہ مانے اور اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ عابد نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا اور کہا کہ اپنی بہن کو میرے عبادت خانے کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے اس کو ایک مکان میں چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ وہ لڑکی عابد کے قریب ایک مدت تک رہتی رہی۔ عابد اس کے لیے کھانا لے کر جاتا اور اپنے عبادت خانے کے دروازے پر رکھ کر دروازہ بند کر لیتا اور لڑکی کو آواز دیتا کہ وہ اپنے گھر سے آ کر لے جائے۔ پھر شیطان نے اس کو بہکانا شروع کیا اور شروع میں اس کو خیر کی ترغیب دیتا رہا اور لڑکی کا دن میں عبادت خانے تک آنا اس پر گراں ظاہر کرتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی دن میں کھانا لینے کے لیے گھر سے نکلے اور کوئی شخص اس کو دیکھ کر اس کی عصمت میں رخنہ انداز ہو۔ بہتر یہ ہے کہ اس کا کھانا لے کر اس کے دروازے پر رکھایا کرے، اس پر اجر عظیم ملے گا۔ غرض یہ کہ عابد کھانا لے کر اس کے گھر جانے لگا۔ پھر ایک مدت بعد پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس کو ترغیب دی اور اس بات پر ابھارا کہ اگر لڑکی سے بات چیت کیا کرے تو تیرے کلام سے مانوس ہو، کیونکہ اس کو تنہائی سے سخت وحشت ہوتی ہے۔ شیطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا حتیٰ کہ وہ عابد اس لڑکی سے بات چیت کرنے لگا۔ ایک عرصے تک یہی کیفیت رہی۔ شیطان نے پھر عابد کو ابھارا کہ عین گھر کے اندر جا کر باتیں کیا کرے تو بہتر ہے، تاکہ لڑکی باہر نہ آئے اور کوئی اس کا چہرہ بھی نہ دیکھ پائے۔ عابد نے شیوہ اختیار کیا کہ لڑکی کے گھر کے اندر جا کر دن بھر اس سے باتیں کیا کرتا اور رات کو اپنے عبادت خانے میں آ جاتا۔ اس کے بعد شیطان اس کے پاس آیا اور لڑکی کی خوبصورتی اس پر ظاہر کرتا رہا، یہاں تک کہ عابد نے لڑکی کے زانوں پر ہاتھ مارا اور اس کے رخسار کا بوسہ لے لیا۔ پھر روز بروز شیطان لڑکی کو اس کی نظروں میں آرائش دیتا رہا اور اس کے دل میں غلبہ کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ اس میں ملوث ہو گیا اور لڑکی نے حاملہ ہو کر ایک لڑکا جنا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا، اب بتاؤ کہ اگر اس لڑکی کے بھائی آ گئے اور اس بچے کو دیکھا تو تم کیا کرو گے؟ میں ڈرتا ہوں کہ تم ذلیل ہو جاؤ یا وہ تمہیں رسوا کر دیں۔ تم اس بچے کو لو اور زمین میں گاڑ دو۔ لڑکی ضرور یہ معاملہ اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھے گی، اس خوف سے کہیں وہ نہ جان لیں کہ تم نے اس کے ساتھ کیا حرکت کی۔ عابد نے ایسا ہی کیا اور اس بچے کو زمین میں گاڑ دیا۔ پھر شیطان نے اس سے کہا کہ کیا تم یقین کرتے ہو یہ لڑکی تمہاری ناشائستہ حرکت کو اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھے گی؟ ہرگز نہیں۔ تم اس کو بھی پکڑو اور ذبح کر کے بچے کے ساتھ دفن کر دو۔ غرض اس عابد نے لڑکی کو ذبح کیا اور بچے سمیت گڑھے میں ڈال کر اس پر ایک بڑا بھاری پتھر رکھ دیا اور زمین برابر کر کے اپنے عبادت خانے میں جا کر عبادت کرنے لگا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد لڑکی کے بھائی لڑائی سے واپس آئے اور عابد کے پاس جا کر اپنی بہن کا حال پوچھا۔ عابد نے ان کو اس کے مرنے کی خبر دی، افسوس ظاہر کر کے رونے لگا اور کہا وہ بڑی نیک بیوی تھی، دیکھو یہ اس کی قبر ہے۔ بھائی قبر پر آئے اور اس کے لیے دعائے خیر کی، روئے اور چند روز اس کی قبر پر رہ کر اپنے لوگوں میں آ گئے۔ جب رات ہوئی اور وہ اپنے بستروں پر سوئے تو شیطان ان کو خواب میں ایک مسافر آدمی بن کر آیا۔ پہلے بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس کی بہن کا حال پوچھا۔ اس نے عابد کا اس کے مرنے کی خبر دینا اور اس پر افسوس کرنا اور مقام قبر دکھانا بیان کیا۔ شیطان نے کہا سب جھوٹ ہے، تم نے کیوں کر اپنی بہن کا معاملہ سچ مان لیا؟ عابد نے تمہاری بہن سے بدفعل کیا، وہ حاملہ ہو گئی اور بچے کو جنا۔ عابد نے تمہارے ڈر کے مارے اس بچے اور اس کی ماں کو ذبح کر کے گڑھا کھود کر دونوں کو اس میں دفن کر دیا۔ جس گھر میں وہ رہتی تھی اس کے اندر جاؤ اور وہ گڑھا تمہیں نظر آئے گا اور وہاں جا کر دیکھو تم دونوں کو ماں اور بیٹا ایک جگہ ملیں گے۔ پھر شیطان منجلے بھائی کے خواب میں آیا، اسے بھی ایسا ہی کہا۔ پھر چھوٹے کے پاس کیا اور اس سے بھی یہی گفتگو کی۔ جب صبح ہوئی تو سب لوگ بیدار ہوئے اور تینوں نے اپنے اپنے خواب بیان کیے۔ ہر ایک آپس میں ایک دوسرے سے بیان کرنے لگا، میں نے رات عجیب خواب دیکھا۔ سب نے باہم جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا۔ بڑے بھائی نے کہا یہ خواب فقط ایک خیال ہے اور کچھ نہیں۔
چھوٹا کہنے لگا کہ میں تو جب تک اس مقام کو دیکھ نہ لوں باز نہ آؤں گا۔ تینوں بھائی چلے گئے جس گھر میں ان کی بہن رہتی تھی۔ آئے، دروازہ کھولا اور خواب میں جو جگہ بتائی گئی تھی دیکھی، اور جیسا ان سے کہا گیا تھا کہ بچہ اور اس کی ماں ایک گڑھے میں ذبح ہو کر دفن ہوئے ہیں، انہوں نے اس کو کھودا تو دیکھا کہ ویسا ہی ہے۔ انہوں نے عابد سے کل کیفیت دریافت کی۔ عابد نے شیطان کے اس قول کی، اس فعل کے بارے میں تصدیق کی۔ انہوں نے اپنے بادشاہ سے جا کر شکایت کی اور بادشاہ نے عابد کو اس کے عبادت خانے سے نکالا اور سزائے موت سنا دی۔ جب اس کو دار پر کھڑا کیا تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہا کہ تم نے مجھے پہچانا؟ میں ہی تمہارا وہ ساتھی ہوں جس نے تم کو عورت کے فتنے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے اس کو ذبح کر ڈالا۔ اب اگر میرا کہا مانو اور تم مجھ کو سجدہ کیا کرو تو میں تم کو اس آفت سے نجات دلا دوں گا۔ عابد نے سجدہ کیا اور خدا تعالیٰ سے کافر ہو گیا۔ پھر جب عابد نے کفر کیا، شیطان اس کو اس کے ساتھیوں کے قبضے میں چھوڑ کر ہی چلا گیا۔ انہوں نے اس کو دار پر کھینچا اور وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ اندازہ کیجئے شیطان ہمارا کس قدر سنگین دشمن ہے اور اس کا وار کس قدر خطرناک ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حاضر ہوتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔